السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ شکر الحمد للہ۔ آپ کیسی ہیں رضوانہ؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ نحل آیت نمبر 91 سے ہم تفسیر شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد توڑا نہ کرو، باوجود یہ کہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ بخوبی جان رہا ہے۔ اور عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ ٹھہراؤ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس زیادتی سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے باز پرس کی جانے والی ہے۔ تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے، اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرط یہ کہ تم میں علم ہو۔ تو یہ آیات 91 سے لے کے 95 کا ترجمہ تھا جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کے پاس بھی مصحف ہوگا، آپ اس میں فالو کر رہے ہوگے۔ ان آیات میں عہد پورا کرنے یا وعدہ وفا کرنے یا وعدے کی پابندی کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آیت 19 میں آپ کو یاد ہوگا جو لاسٹ ٹائم ہم نے کی تھی کہ عدل اور احسان کی بات کی گئی تھی نا۔ اسی عدل کا تقاضا ہے کہ انسان جو بھی وعدہ کرے اس کو نبھائے، جو بھی وعدہ کرے اس کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا پرزور اصرار ہے کہ وعدے کا خیال رکھو، وعدے کو پورا کرو۔ اسکالرز نے ان آیات کی تفسیر جو ہے نا دو طرح سے کی ہے، دو طرح سے ان آیات کو انٹرپریٹ کیا ہے۔ کچھ اسکالرز نے ان آیات کا رخ مسلمانوں کی طرف کیا ہے، یعنی ان کا خیال ہے کہ ان آیات میں مسلمانوں سے خطاب فرمایا گیا ہے، جبکہ کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ ان آیات میں خطاب بنی اسرائیل سے کیا جا رہا ہے۔ اور کچھ اسکالرز ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ان میں سے چند آیات کا مخاطب بنی اسرائیل کو اور چند آیات کا مخاطب مسلمانوں کو بتایا۔ تو اللہ عالم، اللہ کی مدد کے ساتھ ہم ان دونوں اینگل سے، دونوں زاویوں سے، دونوں پوائنٹ آف ویو سے ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان آیات کا رخ بنی اسرائیل کی طرف ہے تو اس رائے میں کافی وزن معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل نے بھی اللہ سے عہد کیا تھا،
سورہ اعراف میں جس کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا نا کہ جب وہ نبی امی آئیں گے اور جو ان کے ساتھ نور نازل فرمایا جائے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت فرماؤ گے۔ تو یہاں پر ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس شریعت کا کوئی حکم آتا وہ اسے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اللہ کے نازل کردہ ہر حکم کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا تھا، اور پھر بنی اسرائیلیوں سے اس حکم پر پابندی کرنے کا عہد بھی لیتے تھے، یعنی ان سے اوتھ یا پکا وعدہ لیا جاتا تھا کہ تم اس حکم پر لازماً عمل کرو گے۔ جو لوگ موجود ہوتے تھے وہ قسم کھا کر اس عہد کو پورا کرنے کے عزم کا اظہار کرتے تھے۔ اسی لیے تورات کو جو ہے نا عہد نامہ بھی کہا جاتا ہے، عہد نامہ قدیم یا اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ تو یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم نے جو وعدے اللہ سے کیے ہیں اب ان کو نبھاؤ، ان کو پورا کرو، اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد، موقت کرنے کے بعد توڑ مت دینا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ تو دراصل نیکی کی روح ہے ایفائے عہد۔ ایفائے عہد کو پورا کرنا۔ کسی بھی نیکی کی روح یہ ہے کہ عہد کو پورا کیا جائے۔ قرآن نے تو بہت زور دیا ہے وعدہ وفا کرنے پر، اور سورہ مائدہ تو شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ وعدہ کرو تو پورا کرو، کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک عہد وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ سے کرتا ہے، پھر دوسرے عہد یا معاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتا ہے، لیکن اس میں گواہ اللہ کو ٹھہراتا ہے۔ کچھ معاہدے باقاعدہ لکھے جاتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ لکھت پڑھت ہوتی ہے، باقاعدہ اسٹیمپ پیپر پر لکھے جاتے ہیں کانٹریکٹس کی شکل میں، ہے نا۔ اور کچھ وعدے لکھے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ توقعات کی شکل میں ہوتے ہیں یا ذمہ داریوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کچھ وعدے، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک انسان دوسرے انسان سے متعلق اپنے اوپر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر والدین یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ اولاد کی پرورش کریں گے۔ اب یہ وعدہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے انسان یہ ذمہ داری نبھاتا ہے۔ پھر کچھ جائز توقعات کی جاتی ہیں انسان سے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرے گا، کچھ مورل ویلیوز ہوتی ہیں، اخلاقیات ہوتی ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، جبکہ تم نے اللہ کی قسم کھائی ہو، اللہ کو گواہ بنایا ہو۔ اس کے بعد ایک عورت کا ذکر فرمایا کہ اس کی طرح مت ہو جانا جس نے اپنا سوت کاٹا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یعنی جب ایک مثال بیان کی گئی ہے نا کہ جب فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کو، ضائع کر دیا۔ اور دیکھیں کہ دھاگا جو ہوتا ہے ون پیس ہو تو فائدہ دے گا نا، اس دھاگے کو اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو دیکھنے میں تو بہت سارے ہو جائیں گے، کہاں کہ ایک دھاگا تھا اور اب بہت سارے دھاگے ہو گئے، لیکن کیا ہوا؟ فائدے مند تو نہیں رہا، بیکار ہو گیا، ہے نا۔ مطلب کوئی کنسٹرکٹیو کام تو نہیں ہو سکے گا نا اس سے۔ تو غزلہ اس سے مراد وہ شاعری والی غزل نہیں ہے، بلکہ ہے تو روٹ ورڈ اس کا غین زا لام، یعنی سوت کاٹنا، ٹو اسپن۔
دھاگے کا بننا جو ہوتا ہے نا، دھاگا بنا جاتا ہے، جیسے روئی سے دھاگا بنتا ہے نا، سوت کاٹنا اس کو کہتے ہیں. پھر اس کو بٹتے ہیں، بٹ کے پھر کپڑے کی شکل میں بننا شروع کرتے ہیں، ہے نا. تو جب یہ دھاگا مضبوط ہو گیا تو پھر اتنی محنت کرنے کے بعد اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کاف ہے، یہ جمع ہے نقص، نون کا کاف کا، نون کاف کا ادھیڑی ہوئی رسی کو کہتے ہیں. ٹو انڈو a rope یا unwind a rope، یعنی رسی کو بٹنے کے بعد، رسی کو بل دینے کے بعد کھول دینا، یا یوں سمجھے کہ کپڑے کو تار تار کر دینا. یس، تو یہ سارے مفہوم آتے ہیں نقصہ. پہلے تو بنی اسرائیل نے پکی پکی قسمیں کھائیں کہ ہم وعدہ پورا کریں گے، لیکن جب نبھانے کا وقت آیا تو صاف انکار کر کے بیٹھ گئے. تو اس وجہ سے ان کی ساری پچھلی عبادتیں، ان کی ساری محنتیں، ان کے سارے اعمال ہبط ہو گئے، ضائع ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام تک مسلمان رہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر یہ کافر ہو گئے. انہوں نے یہ سب اس لیے کیا کہ کہیں اگر ہم اپنے وعدے کو نبھائیں تو ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہم سے آگے نکل جائیں. تو اس تعصب، اس پریجوڈس کی وجہ سے ان کے قدم رک گئے، انہوں نے وعدے پورے نہ کیے. اپنی نسلی برتری، امتیازی سوچ ان کو لے ڈوبی. جو قرآن بتاتا ہے نا کہ ان کی کیا سوچ تھی، ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا بنی اسرائیل کا، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے، ہم تو اللہ کے چہیتے. ان کو یہ اپنی بے عزتی معلوم ہوئی کہ وہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. پھر تو یہ ہوتا نا کہ یہ لیڈرز سے فالوورز بن جاتے، ان کی تو کرسی چلی جاتی، ان کی تو چودراہٹ ختم ہو جاتی. ابھی تک ان کے علماء جو ہیں وہ بڑی نمایاں حیثیت رکھتے تھے معاشرے میں، ان کو ایک انٹلیکچوئل سپیریورٹی حاصل تھی. اہل مکہ یہودیوں کو بڑا احترام اور عزت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے، اور بنی اسرائیل میں پڑھنے لکھنے کا رواج تھا، جبکہ مکے والے جو تھے وہ تو امی تھے نا، ان لیٹرڈ تھے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکے کے مشرک یہودیوں کے پاس جاتے تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ محمد جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگر اس وقت بنی اسرائیل کے علماء اپنا وعدہ پورا کرتے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو ان کی یہ بات بہت سارے کفار کے ایمان لانے کا باعث بن جاتی نا. لیکن دنیاوی طور پر ان کو یہ نقصان اٹھانا پڑتا کہ جو معاشرے میں ان کو ایک علمی برتری حاصل تھی وہ کم ہو جاتی، وہ ختم ہو جاتی. لیکن آخرت کے حساب سے تو وہ بے پناہ اجر کے مستحق بنتے، کیونکہ یہ ایمان لانے والے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے نا. لیکن ان کی نظروں میں دنیا کے معاملے میں آخرت کی قدر و قیمت کچھ زیادہ نہیں تھی، لہذا انہوں نے دنیا کے فائدے کو ترجیح دی، پرائیورٹائز کیا، اور آخرت کا فائدہ چھوڑ دیا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے، بلکہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے اپنے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا. اب آپ کو یہ مثال سمجھ آ گئی کہ اس نے اس عورت کی طرح کہ اس نے اپنا سوٹ بننے کے بعد پھر کاٹ کاٹ کے ضائع کر دیا. لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ ڈالنے کے لیے انہوں نے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی. تو یہی بات فرمائی کہ انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں تاکہ دھوکہ دے سکیں، جھوٹا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائیں، اور چاہ یہ رہے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت جو ہے نا اس کو کمزور کر سکیں، اس کو روک سکیں، لوگوں کو ورغلاتے رہے تاکہ وہ مسلمان نہ ہوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو تمہیں اس ذریعے سے آزما رہا ہے.
اور قیامت کے دن صاف صاف پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ اس ذریعے سے تمہیں آزماتا ہے کہ کون گروہی تعصب کی وجہ سے اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، یا کون حق کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ لیٹس سی، جو حق کا متلاشی ہوگا وہ تو فوراً حق اور سچ کو پہچان لے گا اور سچ ہی کے پیچھے چلے گا، بھلے چاہے سچ کسی کی بھی زبان سے ادا ہو رہا ہو، چاہے بنی اسرائیلی کی زبان سے، چاہے بنی اسماعیلی کی زبان سے ادا ہو رہا ہو۔ لیکن جس کو حق اور سچ سے مطلب نہ ہو، بلکہ پرسنالٹی ورشپ یا شخصیت پرستی، اپنی بڑائی، کلٹ ورشپ میں گرفتار ہوں گے، وہ تو پھر کبھی سچ کو نہیں مانیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف صورتحال کریٹ کرتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون ہدایت کا طلبگار ہے اور کون شہرت کے بدلے گمراہی بھی خرید لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب جو ہے نا چکتا کر دے گا۔ آگے بھی یہی بات فرمائے کہ تو اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ہوگا یہ کہ اسلام کی طرف بڑھتے قدم بھی ڈگمگا جائیں گے، یا وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے دلوں میں شک و شبہ آ جائے گا تم یہودیوں کی وجہ سے، کہ شاید یہ یہودی علماء جو ہیں وہ سچ کہہ رہے ہوں۔ پھر ان سب کا وبال بھی تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ کے عہد کو حقیر سے دنیاوی فائدے کی خاطر داؤ پر مت لگاؤ۔ یہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو پرزور اپیل کی جا رہی ہے یہودیوں سے کہ حق کو مت چھپاؤ، حق کو واضح کرو۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے ہو جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، تو اس کو چھپاؤ مت۔ تو یہ تو ان آیات کی سمجھے کہ تفسیر تھی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ خطاب جو ہے نا بنی اسرائیل سے کیا جا رہا ہے۔ اگر مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے تو پھر آیت 91 جو ہے کہ پہلا کلمہ اللہ سے کیا ہوا ایک عہد ہے نا، تو اسے مسلمانوں کو نبھانا ہے پھر۔ آگے جو ہے آیت 96 97 98 99 ہے 100 سے پہلے سعدیہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے ساتھیوں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے۔ تم کیسی ہو الحمد سعدیہ؟ للہ جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور بس آپ لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ ایمان کی سلامتی اور عافیت میں رکھے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ بس وہ اپنی کو ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آپ لوگوں سے کچھ عرصے دور ہی رہی، مگر اب انشاءاللہ 1 جولائی جو کہ وینسڈے ہوگا، تو اس سے ہم اپنا درس و تدریس کا ایک نیا سلسلہ قرآنی اخلاقیات کے نام سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ میں گروپ میں ڈال دوں گی۔ تو آپ سب بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ ضرور ان کلاسز کو ریگولرلی لیں اور ابھی سے پلاننگ کر لیں۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی یہ کلاس ہوگی، جس میں ہم سب اپنے اخلاق کو قرآن پاک کی روشنی میں انشاء اللہ تعالیٰ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو اب دیکھیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا اچھے اخلاق کے بارے میں چند مسکنسیپشنز ہیں،
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کی اصلاح کی بھی کوشش کریں گے. تو بس پھر آپ سب سے 1 جولائی کو انشاءاللہ آن لائن ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے پیاری بہنوں. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں. رضوانہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ لوگوں نے پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے، ورنہ پھر انشاءاللہ رضوانہ کنٹینیو کرتی ہیں. ٹائم کیا ہوگا اس کا؟ جی وہ سب گروپ میں ڈال دیا جائے گا. میں رضوانہ سے جو ہے وہ کر کے نا میچ تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگ کی تفسیری کلاس میں کچھ مطلب یہ ہے کہ تھوڑی لمبی ہوتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیوزڈے کو رکھ لیں. آپ لوگ کی گرامر کی کلاس رضوانہ کتنی دیر کی ہوتی ہے ٹیوزڈے کو؟ ہاں وہ تو 1 گھنٹے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر میں گروپ میں ڈال دوں گی، کیونکہ میرے خیال میں پھر وہ آپ لوگ کے لیے شاید اوور ڈوز ہو جائے گا وینسڈے کو نا. ٹھیک ہے، صحیح تو ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو بھی ہوگا پھر انشاءاللہ گروپ میں ڈال دیں گے. ویسے بھی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی کلاس ہے اس کو 1 گھنٹے کے ڈیوریشن میں رکھیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ جب زیادہ لیندی ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، دوسرے کام بھی ہوتے ہیں، پھر بیچ میں سے چھوڑنی پڑتی ہے کلاس. تو ویسے بھی 1 گھنٹے کی اسٹینڈرڈ کی کلاس صحیح رہتی ہے. جی انشاءاللہ اس پہ بھی ہم دیکھ لیں گے. اور بس یہ ہے کہ ہم آپ سے بہت زیادہ ٹائم نہیں مانگتے پورے ہفتے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ بہت طویل نہ ہوا کریں کلاسز. ٹھیک ہے ناظرین؟ چلو ٹھیک انشاءاللہ. ہے اوکے، انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر سعدیہ، اور جزاک اللہ خیر ناظرین آپ کے سنسیئر مشورے وہی کے. کہ بالکل. لیکن جو یہ گرامر کی ہماری کلاس ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، اور فرائیڈے کی کلاس جو ہماری ہے شیڈز آف اسلام، دونوں آپس میں ہوتی ہیں یا نہیں اس کا حصہ ہے، تو وہ بھی ہماری تقریباً 1 ہی گھنٹے کی ہوتی ہے. لیکن تفسیر چونکہ بہت ایکسپلینیشن مانگتی ہے، اور کیونکہ یہ ہم بہت سلو لے کے چل رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا مطلب 2 گھنٹے تو ایٹ لیسٹ چاہیے ہوتے ہیں. وہ 2 گھنٹے بھی ابھی ہیں کیونکہ دن بڑا ہے. جیسے جیسے جب دن چھوٹا ہوگا تو پھر ٹائم ویسے ہی ہمارا وہ ہو جاتا ہے، اسکویزڈ اپ ہو جاتا ہے کہ 1.5 گھنٹے کی کلاس ہو سکتی ہے اس وقت، ہے نا. تو صحیح ہے. آپ کے اگر کوئی اور بہت ہی پریسنگ کام ہے تو آپ وہ کر لیا کریں. ادروائز یہ ہے کہ ریکارڈنگ تھوڑی دیر سے اپلوڈ ہوتی ہے تو پھر ریکارڈنگ سے آپ وہ کر لیا کریں، فائدہ اٹھا لیا کریں. 1 گھنٹے کلاس اٹینڈ ہاں کریں، اس کے بعد اپنا رضوانہ کام کر لیں. ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے، کافی چیزوں کی تو میں مس کر رہی ہوں. نہیں کہ ریکارڈنگ تو جیسے ہو رہی ہے. آپ شب معراج کا آپ نے کہا تھا واقعہ میں کروں گی تو بتا دوں گی، وہ ابھی تک میں ویٹ کر رہی ہوں اس کے لیے. جی جی وہ تو اپلوڈنگ میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو وہ نہیں ہوئی ہے. جب ہو جائے جی تو پھر آپ اس میں سن لیا کریں، اور بے شک آپ اپنے جو بھی ضروری کام آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہیمپر ہو رہے ہیں تو آپ پھر 1 گھنٹہ اٹینڈ کر کے آپ وہ کام اپنے پورے کر لیا کیجیے. ٹھیک ہے. چلیں. تو آیات جو ہیں وہ 96 97 98 99 اور 100. تو تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے. صبر کرنے والوں کو ہم ان کے بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے. جو شخص نیک عمل کر لے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ہو با ایمان، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے. قرآن پڑھنے کے وقت شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کر. ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا. ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں. ٹھیک ہے. تو ریجوائن کیجیے، پھر ہم ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں. پلیز ریجوائن. جی سورہ نحل آیت نمبر 98. اب ہوتا ہی ہے کہ جب انسان
पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का इरादा करता है ना। यानी जब इंसान ऐसी जिंदगी गुजारने का इरादा करता है कि जो गुनाहों से पाक हो, गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की का इरादा करता है, तो शैतान जो है वो हाथ पे हाथ रखकर बैठा तो नहीं रहता, वो तो लाजमन पीछे आएगा। हाँ, वसवसे डालेगा, वर्गलाएगा, बुरी बुरी बातें सिखाएगा, गलत रुझान पैदा करने की कोशिश करेगा। तो उसके बारे में यहाँ फरमाया जा रहा है। पीछे हमने बात की थी ना कि एक मोमिन को पाकीज़ा जिंदगी गुजारनी चाहिए, हयातन तय्यबा। तो बताइए, हयात तय्यबा का कुरान से क्या ताल्लुक है? ये कोई ताल्लुक है भी या नहीं है? जब हम है कुरान को पढ़ेंगे, बिल्कुल है। समझेंगे, कुरान तो है तो कोड ऑफ हयात लाइफ। तैयबा कर सकेंगे। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कनेक्ट है हदीस, तो इसीलिए उसवा हसना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ा है कुरान के साथ। क्योंकि अभी जो वरना पानी में पिछली जो बात चल रही थी, वहाँ बात क्या हो रही थी? पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की, ऐहद की पासदारी की। फिर अचानक से कुरान का जिक्र आ गया, तो दो मुख्तलिफ बातें क्यों की जा रही हैं? हाँ, अभी आप लोगों ने बताया तो सही, मुख्तलिफ बातें नहीं, मुख्तलिफ नहीं है, कुरान नहीं में है। कोड ऑफ बिल्कुल, लाइफ है। तो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। कुरान के बगैर पाकीज़ा जिंदगी का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। मतलब कुरान के बगैर हयातन तय्यब, हयात तय्यबा, वो तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। और उसकी बेहतरीन गवाही हम सब जो यहाँ मौजूद हैं वो दे रहे हैं, है ना। हम सब दे सकते हैं इसकी तो गवाही। यही आप देखें कि हम में से अक्सर ऐसे हैं कि हमारी कुछ जिंदगी जो है ना कुरान के बगैर भी गुजरी है। कुरान के बगैर गुजरी है इस तरह से कि कुरान पढ़ते तो थे लेकिन कुरान पे समझते तो नहीं थे, है ना। कुरान पे अमल तो नहीं था, ना होने के बराबर था। हम्म? देखिए, कुरान जो है ऐसे हमारी जिंदगियों का हिस्सा नहीं था जैसा कि आज है। ऐसा है। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल हुई है, ऐसा ही है। बहुत इम्प्रूवमेंट बिल्कुल हुई है। ऐसा है, हाँ। और लेकिन ऐसे भी खुश नसीब होते हैं कि जिनको वालिदैन और बुजुर्ग जो है वो शरीयत के ऐन मुताबिक अमल करने वाले मिले, तो उन्होंने तो फिर आंख खोलते ही कुरान को अपनी जिंदगी में महसूस किया होगा। लेकिन हम जैसे अक्सर हैं कि जिनको कुरान जिंदगी के बीचों बीच मिला, हम्म, हिदायत की रोशनी नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम वाज़ेह तौर पर फर्क महसूस करते हैं ना। एक हमारी वो जिंदगी थी कि जो कुरान समझने से पहले की थी, हम्म, मजे थे, ऐश आराम में गुजर रही थी, लेकिन एक तैयब जिंदगी वाली फीलिंग नहीं थी। हाँ, मजे तो बहुत थे, मतलब जो भी मशागिल थे हमारे, हाँ, वो हम पूरी तरह से उसको एंजॉय कर रहे थे। तो हम खुद कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके फील कर सकते हैं। फिर जब कुरान की रोशनी जिंदगी में शामिल हो गई, तो फिर जमीर का पुरसुकून होना, जिंदगी में बरकत का शामिल होना, बुरे गुमान और बुरे ख्यालात से जो निजात मिलती है, वो इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका कोई मोल नहीं है। जिंदगी तो पहले भी गुजर रही थी, बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन एक वॉइड, है ना, एक खला सा महसूस होता था। मतलब एवरीथिंग वाज देयर लेकिन समथिंग वाज मिसिंग, एंड व्हाट वाज दैट मिसिंग थिंग वी कुड नॉट फिगर इट आउट। हम्म दूसरों की खुशियों को आत्मा देखकर,
رکھ دے مائک کا خیال رکھیں پلیز. دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور دوسروں کے غم کو دیکھ کر اداس ہونا، یہ ہے طیب زندگی کا حسن، یہ ہے طیب زندگی کی خوبصورتی. اور یہ قرآن سے جڑنے کے بعد یہ احساس جنم لیتا ہے، ورنہ قرآن سے پہلے تو انسان سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، صرف اپنے ہی بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. دوسروں کی خوشیوں پر ایک جلن سی محسوس ہوتی ہے، ایک کڑھن سی محسوس ہوتی ہے. کسی کا اچھا گھر، کسی کا لباس، کسی کی گاڑی دیکھ کر جلتا ہے انسان. دوسروں کے غم کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے اگر تو قرآن سے نہ جڑا ہوا ہو. یس، لیکن یہ سب خیالات بدل جاتے ہیں جب انسان قرآن کے نور سے اپنے دل کو منور کر لیتا ہے. اسی قرآن ہی کی طرف سے شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو غافل کر دے، کیونکہ وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انسان صاف ستھری زندگی گزارے، بلکہ اس کا تو مقصد ہی یہی ہے، اس کا تو مشن ہی یہی ہے کہ لوگ گناہوں سے لت پت ہو کر گندی زندگیاں گزاریں. تو جو ہی لوگ قرآن کے پاس جو ہے وہ آنے لگتے ہیں، وہ 10 طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں. اسی لیے یہاں فرمایا کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان مردود سے بچا لے. سورہ نحل کی یہ جو آیت 92 ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے 98 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو سورہ نحل کی اس آیت 98 پر عمل کرتے ہوئے ہم قرآن شروع کرتے ہوئے تعوذ پڑھ لیتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے تو ہیں، یعنی اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں اور بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے. تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ چلیں یہ بتائیں کہ شیطان کا ٹارگٹ آرگن کیا ہوتا ہے؟ ہٹانا وہی ہے کہ شیطان، وہ جو حضرت علی کی ایک وہ سنی تھی تو اس میں یہی تھا کہ شیطان وہیں آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو یا پھر اس سے دور کرنے کے لیے. نہیں اللہ صحیح ہے، وہیں پہ آئے گا. ہاں، جو آلریڈی جو اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں اس پر تو وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا نا، وہ تو آتا اسی طرف ہی ہے. لیکن اب مجھے یہ بتایا کہ شیطان جو ہمارا پورا جسم ہے، ہاں، اس میں اس کا ٹارگٹ آرگن کیا ہے؟ وہ کدھر جا کے اٹیک کرتا ہے؟ دل پہ کرتا ہے. زبان یا دل پہ؟ تو کس پہ کرتا ہے؟ اگر میں دو آپشن دوں کہ زبان یا دل، تو پھر کدھر؟ دل پہ کرتا ہے. دل پہ کرتا ہے، بالکل. ہاں، اب زبان سے تو تعوذ پڑھ لیا ہے نا، لیکن دل میں اثر ہی نہیں لیا، تو محض لپ سروس سے کیا تحفظ حاصل ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں میں تو پڑھتی ہوں پھر بھی پتہ نہیں کیوں اتنے وسوسے آتے ہیں. تو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ زبان سے پڑھ رہے ہیں، دل انوالو نہیں ہے اس میں. You get it؟ جب تک پورے شعور اور دل کی گہرائی کے ساتھ تعوذ ادا نہیں کریں گے تب تک شیطان سے پناہ حاصل نہیں ہو سکتی. جی، کیونکہ اس کا تو ٹارگٹ آرگن ہی دل ہے، اور دل آپ کا کسی اور ہی خیالوں میں مگن ہے. تو جب تک تعوذ دل کو ٹچ نہیں کرے گا تب تک شیطان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان تو رہتا ہی آپ کے دل میں، تو خون کی طرح گردش کرتا ہے نا، دل میں پھوکے مارتا ہے. تو زبان سے اس طرح تعوذ ادا کریں کہ دل کا انوالومنٹ بھی ہو، دل اور زبان کا تعلق قائم ہونا چاہیے. پھر کہیں جا کر یہ کلمہ ایسا برکت ہو جاتا ہے کہ واقعی انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے شیطان کس طرح تنگ کرتے ہیں بتائیے؟
الحمدللہ قرآن ہم سب پڑھتے ہیں. تو کس طرح سے شیطان تنگ کرتا ہے؟ میرے کو تو نیند ہی آتی ہے باجی جب کرنے بیٹھتی ہوں. جی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اس کا، بیزاری ہونے لگتی ہے، بیزاری تو نہیں ہوتی، بس نیند آتی. بھوک ستانے لگتی ہے، نیند آنے لگتی ہے، اور دوسرے کام یاد آنے لگتے ہیں، سارے کام یاد آ جاتے تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، بوریت کا احساس ہونے لگتا ہے. تو جب بھی کوئی ایسا احساس جنم لے تو انسان پورے شعور کے ساتھ تعوذ پڑھ لے. سورہ حامیم السجدہ میں آتا ہے نا کہ جب تم شیطان کی طرف سے تمہیں شیطان کی طرف سے اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو. تو پاکیزہ کلام یعنی قرآن مجید ہی تو پاکیزہ زندگی کی ابتدا ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا. پھر آیت 99 میں جو فرمایا کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. سلطان یعنی کوئی غلبہ، زور، اختیار، پار ہونا. جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، آیت 100 میں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چل سکتا. شیطان کے پاس وہ پاورز نہیں ہے کہ وہ زبردستی ہمارے اوپر حاوی ہو جائے. وہ کیا کرتا ہے، صرف اس کا زور کدھر تک چلتا ہے، یعنی وہ کیا کر سکتا ہے، صرف وہ صرف ہمیں انوائٹ کر سکتا ہے، وہ صرف ہمیں دعوت نامے دیتا ہے. دیٹس اٹ. اس کا اختیار اتنا ہی ہے. وہ کوئی ہمیں زبردستی کوئی ہمارے ہاتھ پاؤں تھوڑی چلا کے وہ کام کروا سکتا ہے. سورہ ابراہیم میں نا کہ قبول کرنا یا نہ کرنا وہ تو ہمارے اختیار میں ہے. اس کے انویٹیشن پہ کام دھرنا نہ دھرنا وہ تو ہمارے اختیار میں ہے. ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم بھرپور طاقت کے ساتھ اس کا انویٹیشن ریجیکٹ کر دیں. آپ کر کے دیکھ لیں، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. بعض اوقات ہمیں خیال آتا ہے کہ گناہ اور برائی میں بڑا اٹریکشن ہے، شیطان بڑا طاقتور ہے. یاد رکھیں نہ برائی میں کوئی طاقت ہے اور نہ ہی شر میں کوئی طاقت ہے. اور کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ فطرت ان کو نہیں مانتی نا، فطرت ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، فطرت ان کو نکال کے باہر پھینک دینا چاہتی ہے. تو اگر برائی اور اچھائی کو کمپیئر کیا جائے تو برائی از ایلین نو اینڈ اچھائی از فیملیئر. تو برائی اور اچھائی کو اگر کمپیئر کیا جائے تو برائی تو بہت کمزور ہے. باطل تو قرآن بتا ہے صرف جھاگ کی طرح ہے، جبکہ اچھائی کی تو جڑیں ہمیں اپنی فطرت میں محسوس ہوتی ہیں. تو اچھائی میں، نیکی میں ایک کشش ہے، ایک اپنائیت ہے، ایک فیملیئرٹی ہے، ایک انسیت ہے، اپنی اپنی سی لگتی ہے. مانوس ہوتا ہے انسان نیکی سے، جبکہ برائی سے تو گھن آتی ہے، دور کر دیتے ہیں، ریپلژن اینڈ ریولژن کی فیلنگ آتی ہے انسان کو. لیکن آج چونکہ الٹی گنگا بہ رہی ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے برائی کرنے پر ہم مجبور ہیں، اور اچھائی کے لیے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بہت مشکل کام ہے نیکی کرنا. سم تھنگ ایکسٹرا آرڈینری آپ کو کرنا پڑتا ہے. سم ایکسٹرا ایفرٹ یو ہیو ٹو پٹ ان فار نیکی. There is too much struggle to be done for a noble deed.
ہم کہتے ہیں نیکی کرنا از ناٹ مائی کپ آف ٹی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. برائی کرنا از پریٹی آرڈینری. بلکہ برائی تو آج کل معاشرے میں اتنا وہ ہو گئی ہے کہ جی جی وہ ایکچولی وہ اس کا چارج لو ہو گیا، میں اس میں لگ گئی تھی. جی تو برائی جو ہے وہ آج کل چونکہ ہم کہتے ہیں کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے برائی کرنے پر ہم مجبور ہیں، اور اچھائی کے لیے تو ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی مشکل ہے. سم تھنگ ایکسٹرا آرڈینری، سم ایکسٹرا ایفرٹ از نیڈیڈ فار اٹ، ٹو مچ اسٹرگل. ہاں تو ہم کہتے ہیں کہ نیکی کرنا از ناٹ مائی کپ آف ٹی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اینڈ برائی کرنا از پریٹی آرڈینری، اٹس نارم آف دا سوسائٹی. معاشرے کا تو عام چال چلن ہے نا. برائی اتنی کثرت سے پھیل گئی ہے کہ وہ بھی نارم آف سوسائٹی معلوم ہوتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اچھائی کرنا یا نیکی کرنا بہت آسان ہے. مثال کے طور پہ سچ بولنا نیکی کا کام ہے. کیا ایفرٹ لگتی ہے اس میں بتائیں، سچ بولنے میں؟ یہ راکٹ سائنس کا فارمولا اپلائی ہوتا ہے اس کے لیے؟ بہت آسان ہوتا ہے، یاد بھی نہیں رکھنا پڑتا، مگر یہ ہاں ہے کہ جو ہے وہ زبان پہ آ جاتا ہے. سچ بولنا تو از دیٹ ایزی. این فطرت کی پکار ہے، نہایت آسان ہے. ہاں کوئی ریزننگ آپ کو نہیں دینی پڑتی، کوئی مصلحت پسندی کا اظہار نہیں کرنا پڑتا. یو انڈرسٹینڈ؟ بلکہ جو ہے وہ سب کے سامنے آپ رکھ دیتے ہیں. بس سچ بولنا از دیٹ ایزی. ہاں جھوٹ بولنے کے لیے الٹا محنت درکار ہوتی ہے، کیونکہ ایک فیبریکیٹ کرنا پڑتا ہے نا ایک چیز کو، جو نہیں ہے اس کو دکھانا پڑتا ہے، گھڑنا پڑتا ہے. یس پلاٹنگ کرنی پڑتی ہے، پلاننگ کرنی پڑتی ہے. کیسی آواز ہونی چاہیے، کیسا فیشیل ایکسپریشن ہونا چاہیے، کیا بولوں، وہ اپنے آپ کو کنڈیشن کرنا پڑتا ہے. ہاں تو سچ بولنے میں تو یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں، جو ہے سو ہے، بس بول دیا. تو نیکی کرنا آسان ہے، برائی گناہ کرنا مشکل ہے. لیکن چونکہ معاشرہ الٹی چال چل رہا ہے نا، تو اس جسٹ دا اپوزٹ بن گیا ہے. تو جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اللہ کو اپنا ایک اور صرف ایک رب مان لیں، تو پھر شیطان پر ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا. روایت میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ کیا آپ کا توکل اللہ کی ذات پر ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں بالکل ہے. تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا اس پر سے کود جائیں، اللہ بچا لے گا، کیونکہ آپ کا تو اللہ پر توکل ہے نا. اب بتائیں ہم سے کوئی ایسا کہے، وہ شیطان خود بول کے تو نہیں آتا کہ میں مسٹر شیطان ہوں اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. وہ تو کسی بہروپیے میں آتا ہے نا، کسی شکل میں آتا ہے نا. تو ہمیں کہے تو ہم تو فوراً اس کی اکساہٹ میں آ جائیں، ہم کہیں ہاں میرا توکل کوئی کم تو نہیں، میں تو چڑھ کے بھی چھلانگ لگا دوں گی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا اس کو؟
میں نے کہا کہ اللہ نے بندوں کو بنایا تاکہ بندوں کو آزمائے، نہ کہ اس لیے بندوں کو بنایا کہ وہ اللہ کو آزمانے لگ جائیں. سمجھ آئی؟ تو اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان امپاسبل چیزوں کے بارے میں سوچنے لگ جائے. مثال کے طور پر میں صبح جو ہے گھر بکھرا ہوا چھوڑ کر نکل جاؤں اللہ توکل پر، اور یہ سوچوں کہ جب گھر واپس لوٹوں گی تو گھر جو ہے نا بالکل سجا سنورا ملے گا، مجھ کو بالکل بدلا ہوا ملے گا. تو ایسا تو نہیں ہے نا. صرف یہ کہ اللہ توکل پہ ہم نے کہا کہ نہیں اللہ پہ توکل ہے، اللہ کر دے گا جیسے بھی ہوگا. تو بعض اوقات ہم توکل کے نام پر نا بالکل اپنے ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو توکل کاہلی کا دوسرا نام نہیں ہے جی. توکل یہ ہے کہ انسان اپنی بھرپور کوشش کرے، ہر محاذ پر جہاد کرے، لیکن پھر نتیجہ اللہ کے ہاتھ نتیجہ اللہ کے حوالے چھوڑ دے، اللہ کے ذمہ چھوڑ دے. اللہ کی مرضی ہوگی تو میری محنت پھل لائے گی، میں اپنے طور پر اپنی مرضی کا نتیجہ نہیں نکال سکتی جی. کسی بھی چیز کے بارے میں انسان خود مختار نہیں ہے، صرف کوشش ہمارے اختیار میں ہے اور جو کہ ہمیں کرنی چاہیے جی. ایک اور واقعہ کسی بزرگ کا آتا ہے، شاید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے نام ہے، یا کسی اور کا ہے واللہ عالم. شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ تو اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ کی نمازیں معاف ہو گئی ہیں، تو آپ نماز نہ پڑھیں. وہ تو عالم دین تھے، فوراً بھانپ گئے کہ ہو نہ ہو یہ شیطان کا ہی وسوسہ ہے، کیونکہ جب انبیاء اور رسولوں کو نمازیں معاف نہیں ہوئی تو پھر ایک عام انسان کو کیسے معاف ہو سکتی ہیں نا. لہذا وہ نمازیں پڑھتے رہے. اب شیطان جو ہے نا شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ مبارک ہو آپ کو، آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. دیکھیں تو دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ بیٹھتا نہیں ہے، خناس ہے نا، بار بار پلٹ پلٹ کر آتا ہے. شیطان کی مکاری کی انتہا دیکھیں کہ ان کے دل میں اس نے عجب پیدا کرنا چاہا، خود پسندی، کہ تم جو کتنے بڑے عالم ہو دیکھو. تو فوراً بزرگ نے جواب دیا کہ علم نہیں بچا سکتا، اللہ بچاتا ہے. تو علم تو کسی کو نہیں بچاتا، بلکہ تو خود دو دھاری تلوار کی طرح بن جاتا ہے علم جو ہوتا ہے، اور انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں بعض اوقات دھکیل دیتا ہے. اس علم کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے انسان مخلوق کو بھی دور کر دیتا ہے اپنے آپ سے، اور خالق سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ توکل اللہ پر ہی ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی ذات پر، نہ کہ اپنے علم پر، نہ کہ اپنے اسباب پر. تو اللہ پر توکل یہ ہے کہ سب انسان کو معلوم ہو، علم حاصل ہو، توانائی بھی ہو، ٹیلنٹ بھی ہو، لیکن جب تک اللہ کی توفیق نہ ہوگی تو انسان سب کچھ رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکے گا. اور یہ تو ہمیں اپنے آنکھوں سے سامنے نظر آتا ہے. تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. بعض اوقات ہم بہت کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں لیکن عین وقت پر کوئی بات یاد نہیں آتی، ایسا ہوتا ہے. مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ایسا دماغ پر تالا پڑ جاتا ہے، کیوں نہیں بات یاد آ رہی مجھے. یہ بعض اوقات کوئی بہت آسان اور سادہ سی بات کہہ رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے پلے نہیں پڑتی، ہم بار بار اس سے دہرانے کے لیے کہتے رہتے ہیں، لگتا ہے جیسے دماغ بند ہو گیا.
بعض اوقات آپ کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو الفاظ ہی نہیں ملتے، ذہن کے اسٹور میں تو موجود ہیں لیکن زبان تک نہیں آ رہے ہوتے. تو سب چیزوں پر اللہ کا اختیار چلتا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس ہیں چابیاں آسمان اور زمین کے خزانے کی. تو ذہن کا تالا کھولنے والا بھی اللہ ہے. اللہ اگر نہ چاہے تو یہ ذہن نہیں کھلے گا. شیطان آتا ہی وہیں سے ہے جہاں پر کہ تھوڑی بہت نیکی موجود ہو. مثال کے طور پر چور بھی وہیں چوری کرتا ہے نا جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو. مطلب جیسے بھی رمضان گئے تو الحمدللہ ہم سب مسلمان جو ہے نا نیکیوں سے مالا مال ہوتے ہیں. ابھی حج گزرا ہے تو ماشاءاللہ جن کو حج کی سعادت نصیب ہوئی تو وہ بھی نیکیوں سے مالا مال ہو کر آئے ہیں، ہے نا. تو یہ مالا مال کس سے ہو رہے ہیں؟ نیکیوں سے. پیسوں سے بات نہیں ہو رہی. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد، ہفتہ ہفتہ سمجھ لیں کہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد کیا سٹیٹس رہتا ہے؟ اب شیطان کہے گا کہ بھائی بہت عبادت ہو گئی، آگے جو میوزیکل پروگرام کا انویٹیشن آیا ہے، ہاں تو اٹینڈ تو کرنا پڑے گا. ویسے بھی تم میوزک تھوڑی سنتی ہو، تم تو بس ڈریسنگ دیکھنا، ٹائم پاس ہو جائے گا. ابھی اتنا تو ٹائم عبادت میں گزارا ہے، تھوڑا ریفریش تو ہو جاؤ، ریلیکس بھی کرو. تو ریلیکسیشن اور انجوائمنٹ کے نام پر بہت سے گناہ کروا دیتا ہے. کوئی ایکسٹرا نیکی کر لی تو جو روٹین والی نیکیاں ہوتی ہیں وہ چھڑوا دے گا. مثال کے طور پر کسی مریض کی عیادت کے لیے چلے گئے آپ، ہاں، تو جو روزانہ قرآن کا سبق پڑھتے ہیں وہ چھڑوا دے گا. تو مریض کی عیادت کرنا کوئی کم نہیں کی ہے. کوئی بات نہیں، قرآن تو روز پڑھتی ہو، آج نہیں پڑھ کل پڑھ لینا. کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو فوراً آپ دھمکے گا، تو فوراً کہے گا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح انہیں کہ تمہیں شب قدر میں جو ہے نا کتنا رونا آیا تھا، تمہاری ہچکی بن گئی تھی، بتاؤ نا. یا یہ تو بولو کہ میں تہجد کے لیے اٹھی تھی تو ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی تھی. تو نیکی کی ترغیب دلانے کے لیے نیکی کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. کسی کو رغبت دلانے کے لیے آپ نیکی کا ذکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دکھاوے کے لیے تو نہیں. شیطان تو دکھاوے کے لیے نیکی کا اظہار کرواتا ہے تاکہ وہ نیکی ضائع ہو جائے. کسی نیک کام کا ارادہ کریں اس کو ڈیلے کروا دیتا ہے، ابھی نہیں، بعد میں، اچھا کل، اچھا کل، اچھا ایک ہفتے بعد، اچھا ایک مہینے بعد، اچھا ایک سال بعد کر لینا. تو عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے. ڈاکٹر سے ڈاکٹر کی طرح بات کرتا ہے شیطان. ایک بیوٹیشین سے بیوٹیشین کی طرح بات کرے گا. تو پہلے گناہ کا خیال آتا ہے، پھر یہ خیال دماغ میں پکتا ہے، پھر وہ پک پک کر ایک شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر زبان، ہاتھ، پاؤں سے ظاہر ہو جاتا ہے. گناہوں کو بھی آپ دیکھیں تو گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک بائی چانس جو سرزد ہو جاتے ہیں، غلطی سے ظاہر ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کے خلاف دل میں کوئی شکایت ہے، اس وقت اس نے یہ کہا تھا، میں چھپ رہی تھی.
لیکن اب چپ نہیں رہوں گی. موقع کی تلاش میں رہتا ہے، موقع ملتے ہی گناہ ہو جاتا ہے. تو یہ حیات طیبہ تو نہیں ہے. تو دو طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں، ایک تو بائی چانس جو غلطی سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے بائی پلاننگ، جس کی کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ کسی کے خلاف دل میں کوئی شکایت ہے اور اس وقت یہ کہا کہ میں اس نے کہا تھا میں چپ رہ گئی تھی لیکن اب چپ نہیں رہوں گی. پھر موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے اس کو ایک کی دو سناؤ تو دل میں ٹھنڈ پہ جائے. تو یہ حیات طیبہ نہیں ہے. بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تعوذ پڑھ لے فوراً گناہ کا خیال آتے ہی. اللہ سے پکی دوستی ہونی چاہیے، اللہ کا احساس دل پر طاری رہے، شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر. کہ شیطان جو ہے وہ گندگی سے بھی اٹریکٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے غسل اور وضو جو ہے وہ ضروری ہے. انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھے. کہ حرام مال، حرام کھانے، حرام پینا، جوا، غیر اللہ کی نظر نیاز کی جا رہی ہو، فرشتوں کو بھگانے والی چیزیں جیسے کہ کتا یا تصویریں، پھر بہت غصہ کرتے رہنا، اس سے بھی جو ہے شیطان اٹریکٹ ہوتا ہے. اسی لیے کہا تھا نا کہ جب غصہ ہے تو ایک اس کا توڑ یہ ہے کہ آپ پانی پی لیں، تعوذ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پانی پی لیں، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کس سے بنا تھا؟ آگ سے. اور آگ کو کیسے بجھاتے ہیں؟ پانی سے. پھر جو ہے یہ آیات 100 سے لے کے جو 119 تک ہیں، وہی آیات ہیں جو کافی دفعہ ریپیٹ ہوتی ہیں. تفسیر پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، آگے بھی ہم کرتے رہیں گے، تو صرف ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں 101 سے لے کے 119 تک. ٹھیک ہے. جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تم بہتان باز ہے. بات یہ ہے کہ ان میں کہ اکثر جانتے ہی نہیں ہیں. کہہ دے کہ اسے تیرے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت و ہدایت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت کے لیے. ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھا جاتا ہے. اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہیں، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے. جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہے. جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر غضب اللہ ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب. یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا. یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں. کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں. جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے.
جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بفراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا لباس پہنا دیا جو بدلہ تھا ان کے کیے اعمال کا۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، آخر انہیں عذاب نے آ دبوچا، وہ تھے ہی گنہگار۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ ظالم ہو نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ سمجھو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ انہیں بہت تھوڑا برتنا ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے تجھے سنا چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کرے پھر توبہ کرے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر بھی تیرا رب بلا شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ آیت نمبر 120 سے لے کے 124 پر۔ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ کا فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھا، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ اللہ نے اسے اپنا برگزیدہ بنا کر لیا تھا، اسے راہ راست سجھا دی تھی۔ ہم نے دنیا میں بھی اسے ہر طرح کی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی البتہ نیک کاروں میں ہے۔ پھر ہم نے تیری جانب وحی بھیجی کہ تو ابراہیم حنیف کی پیروی کرتا رہے جو مشرکوں سے نہ تھا۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ بھی ہے کہ تیرا پروردگار آپ ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ پلیز ریجوائن کریں پلیز۔ جی سورہ نحل آیت نمبر 120 ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا فرمایا کہ کانا امتن، ایک امت تھے، یعنی خود ایک امت کے برابر تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ وہ شخص تو خود اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، ایسے کہتے ہیں نا، یہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو خود اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں پر وہ ایک اکیلے بھاری تھے۔ پوری امتیں وہ کام نہ کر سکی جو اکیلے ابراہیم علیہ السلام کر گئے۔ لاکھوں لوگوں کا
ایمان جمع بھی کر لیا جائے تو ان کے مقابلے میں تنہا ابراہیم علیہ السلام کے ایمان ہی بھاری نکلے گا۔ جتنی آزمائشوں اور امتحانوں سے وہ گزرے، ہم میں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی اس ایک امتحان یا ایک آزمائش میں بھی پورا اتر پائے گا۔ وہ صبر، ایمان، اللہ پر توکل، اللہ سے محبت، استقلال ان کے اندر تھا کہ اگر پوری امت پر بھی بانٹ دی جائے تو پوری امتیں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ کانا امت، تو ایک امت تھے، تو کتنا خیر جمع ہو گیا تھا ایک ابراہیم علیہ السلام کے اندر، اسی لیے اللہ نے ان کو خلیل بنا لیا تھا۔ واتخذ اللہ خلیلا، خلیل وہ دوست ہوتا ہے کہ جس کو خلت میں یاد کیا جائے، خلت یعنی تنہائی میں، جو انسان کے حواسوں کے ساتھ ہر وقت موجود رہے۔ تو اس انداز میں اللہ کا پیار جھلک رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کانا امتن۔ پھر امت کے ایک معنی جو ہیں وہ کسد کرنے کے بھی ہیں۔ اسی طرح جب بہت سے لوگ ایک نظریے کا کسد کر کے اکٹھے ہو جائیں، کسد یعنی ارادہ کر کے، تو انہیں بھی امت کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مقصد لوگ، ہم مقصد لوگوں کی جماعت وہ کیا ہوتی؟ امت، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 143 میں بتا نا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس لحاظ سے امت کے معنی اس آیت میں یہ ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستہ بتانے والے اور ایک طریقہ یا ایک ریت ڈالنے والے تھے، اور اس طرح آپ اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہ تھا اور پوری دنیا کفر کے راستے پر گامزن تھی، تو آپ تنہا اسلام کے علمبردار تھے۔ تو آگے فرمایا کہ اللہ کا اتنا فضل تھا، اتنی خیر، اتنے نیک اعمال کی توفیق، اتنی قربانیاں، ایسی ایسی ہجرتیں اور جہاد کیے، ایسا صبر کیا کہ ہم تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر بھی کیا تھے؟ قانتا للہ، عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے فرما بردار تھے۔ کوئی پریولیج نہیں چاہی، کوئی اسپیشل پوزیشن نہیں مانگی۔ ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ انہیں خلیل اللہ کا خطاب ملنے والا ہے۔ تو بس وہ کسی اجر کی تمنا کیے بغیر اللہ کی فرما برداری کیے گئے۔ جیسے کہ یہ کائنات مسلم ہے، ایسے ابراہیم علیہ السلام مسلم اور فرما بردار تھے۔ نہ عذاب کی وجہ سے، نہ ثواب کی وجہ سے فرما برداری کی، بلکہ اس لیے فرما برداری کی کہ یہ اللہ کا حق ہے مخلوق پر کہ اس اللہ کی بات مانی جائے۔ That is it۔ پھر حنیف بھی تھے، ویل فوکسڈ۔ ان کا مقصد اور محور بس اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا، باقی ہر بات سیکنڈری، ثانوی درجہ رکھتی تھی۔ اگر انسان یکسو مسلم نہیں ہوتا تو ضرور کہیں نہ کہیں سے اس کی زندگی میں شرک داخل ہوگا جو اسے کسی اور طرف جھکائے گا۔ پھر 121 میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ شاکر لانعمی،
شکر کیسے ادا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ شکر کیسے ادا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام بڑے اعلیٰ گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اور کے اعلیٰ ترین گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ آزر ان کے باپ جو ہیں بڑے ویل آف تھے۔ جو اس وقت کا بادشاہ تھا نمرود، تو اس کے دربار میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے، سوشل سٹیٹس بھی بڑا اعلیٰ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے شکر گزاری کی کہ اپنی سوشل پوزیشن کو استعمال کیا اور لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ تو یہ ہے نعمت کا شکر ادا کرنا، نعمت کا حق ادا کرنا، کہ دی ہوئی نعمت کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اللہ نے ان کو ذہن اور عقل سے نوازا تھا، جس کا بھرپور استعمال کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور ریشنل تھنکنگ کا آغاز کیا، لاجیکل تھنکنگ، دلیل کے ساتھ بات میں زور پیدا کیا۔ صرف مشاہدے سے انہوں نے ثابت کیا، آبزرویشن سے ثابت کیا کہ نہ چاند پوجے جانے کے قابل ہے اور نہ ہی سورج یا ستارے پوجے جانے کے قابل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کہ ان سب کا خالق ہے، وہ صرف عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہمت اور توانائی دی تھی، انہوں نے اس کا شکر ادا کیا، ہمت کے ساتھ سٹینڈ لیا۔ جو اللہ نے انہیں لاجک اور دلیل سکھائی تھی، اس کے ذریعے انہوں نے عوام سے بھی اور بادشاہ سے بھی بحث کی، اور دونوں کو لاجواب کر دیا۔ جب بتوں کو توڑا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، تب ان کی قوم غصے میں بکھری ہوئی ان کے پاس آئی تھی نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بھی منہ بند کرا دیے تھے، ہے نا۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا انداز اپنے علم کے شکر ادا کرنے کا۔ پھر جب ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت کر گئے۔ جس ہستی نے نعمتیں دیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس ہستی سے شدت کی محبت کی، اسی کے قدموں میں جھکے رہے، اسی کے فرما بردار بنے رہے، عاجزی کے ساتھ جھکے رہے، اپنی نعمتوں کو اس جگہ استعمال کیا جہاں پر دینے والے کی رضامندی ہو۔ ہمیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم اس جگہ پر نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں جہاں پر ہم راضی ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی شکر ہے کہ میں خوش ہو جاؤں۔ اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو ایسا بنائیں کہ جس کو دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی تو انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ ایسی جگہ اس اولاد کو لگاؤں کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو خوش ہو جائے۔ فرق ہے نا؟ تو کتنا بڑا فرق ہے دیکھیں ہم میں اور ابراہیم علیہ السلام کی سوچ میں۔ ہم اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار، اپنا خدمت گزار بنانا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار اور خدمت گزار بنایا۔ دعا مانگی تو یہ کہ اللہ میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، یعنی میری نسلوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو دعاؤں میں بھی فرق ہے، ترجیحات، پرائورٹیز کی مختلف ہیں۔ جو انسان کی پرائورٹیز ہوتی ہیں نا، ترجیحات ہوتی ہیں دعاؤں اور نعمتوں کے بارے میں، پھر وہ اسی طرح ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے زبان، ہاتھ، پیر سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ آگے فرمایا کہ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اب جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اسے بھی سیدھے راستے کے لیے منتخب کر لے، اسے بھی سیدھے راستے کے لیے چوز کر لے، تو اس کے لیے بنیادی ریکوائرمنٹ بتا دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟
اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تمہیں بھی اللہ صراط مستقیم کی راہ سجا دے گا. سمپل. شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ نعمتوں کو نعمت دینے والے کی رضامندی حاصل کرنے میں استعمال کرو. آیت 122. جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں اور آخرت میں صالحین میں شمار ہوں گے. یہ ہے حیات طیبہ کا ڈیفینیشن یا تعریف جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہوئی تھی. آیت 97 میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. تو ضروری نہیں ہے کہ قربانی دے کر، ہجرت کر کے اور جہاد کر کے اور صبر کر کے انسان کی زندگی عذاب کا نمونہ بن جائے. نہیں. تو ہمیں تو بڑا خوف آتا ہے ہجرت، جہاد یا صبر کے نام سے. پتہ نہیں دنیا کا کیا بنے گا پھر اگر ہم ہجرت پہ نکل گئے یا ہم جہاد کرنے لگے یا ہم صبر کریں گے تو پھر دنیا کیسے ملے گی؟ دنیا تو رول جائے گی. تو یاد رکھیں جب اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں نا، جب اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، جب اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے تو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دیتا ہے. تو ساری بات لے دے کر آ جاتی ہے اللہ پر توکل کتنا ہے، اللہ پر بھروسہ کتنا ہے، اللہ پر ٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے مذاق اٹھتا ہے، بوائکاٹ ہوتا ہے، طنز اور تانے سننے پڑتے ہیں، لیکن وہ کیفیت بھی گزری جاتی ہے. اللہ چاہتا ہے تو دوبارہ عزت بھی مل جاتی ہے اور دنیا پہلے سے اچھی بھی ہو جاتی ہے. لیکن قربانی دیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے شرط نہیں رکھی تھی. پوائنٹ ٹو بی نوٹس از دس. قربانی دیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے شرط تھوڑی رکھی تھی کہ اللہ قربانی کر تو رہا ہوں لیکن دنیا میری سنبھل جانی چاہیے، یہ دیکھ لے. ہم جب کوئی قربانی دیتے ہیں تو دل ہی دل میں شرط لگا بیٹھتے ہیں کہ اللہ یہ دے تو رہی ہوں لیکن اس کے بدلے میں یہ مل جائے تو اچھا ہے. تو شرطیں لگا کر اللہ تعالیٰ سے سودا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ انکنڈیشنل ٹریڈنگ ہونی چاہیے. اللہ کے نام پر دیں، چاہے قربانی ہے، چاہے پیسہ ہے، چاہے وقت ہے، چاہے صلاحیت دیں، لیکن شرطیں نہ لگائیں. اللہ تو بادشاہ ہے نا، جی وہ تو دے گا اور ضرور، اور اتنا دے گا کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا. ابراہیم علیہ السلام نے بلا یس محدود انکنڈیشنل اطاعت کی تھی اللہ تعالیٰ کی، بس اللہ کا حق سمجھ کر اس کی اطاعت کی. اللہ سے نعمتیں نہیں مانگی اپنا حق سمجھ کر، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا. اللہ نے ان کی دنیا بھی بنا دی نا. کیسے بنائی ان کی دنیا؟ دنیا میں اطمینان، ذہنی سکون نصیب ہوا تو دنیا بن گئی نا. ان کے قربانی کے عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے یادگار بنا دیا. مناسک حج میں جو ہے کتنے ایسے ریچولز ہیں کہ جن سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، ہے نا. ہم دنیا کی بھلائی یہ سمجھتے ہیں یا دنیا کی نعمت یہ سمجھتے ہیں کہ بے فکری ہو، دولت کے انبار لگ جائیں، بہت اچھا کھا لیا، بہت اچھا پہن لیا، کوئی آزمائش نہ آئی تو ہم اس کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں. نہیں،
اللہ کا حکم ماننے میں کوئی آزمائش آ رہی ہو تو کبھی اس حکم کو نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ سے اللهم آمين. دنیا کی اچھائی، اچھا کھانا پہننا مانگے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ سے اللہ کی اطاعت گزاری مانگے کہ اللہ تو مجھے اپنا فرما بردار اللهم بنا. آمين. آمين. اللہ سے آخرت کی فکر کی توفیق مانگے. جی آمين. واقعی میں جس کو آمین. آخرت کی فکر لاحق ہو گئی تو اس کی تو دنیا اور آخرت دونوں سنبھل گئیں. انشاءاللہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ فکر بڑی بڑی Yes. پریشانیوں کو چھوٹا کر دیتی ہے. آخرت کی فکر جو ہے اس کو لاحق ہو جائے تو اس کے لیے دنیا کی فکریں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت کی فکر جو ہے نا وہ تو بہت بری چیز ہے. مطلب آخرت کی فکر کیوں کروں ابھی میں، دنیا تو میری گزرے پہلے. لیکن نہیں، آخرت کی فکر اتنی بڑی نعمت ہے. مطلب کہ آخرت کی فکر انسان مانگے اپنی دعاؤں میں، کیونکہ یہ ایک نعمت ہے. یہ فکر لگ جانا ایک نعمت ہے. اور کیوں نعمت ہے کہ یہ تمام فکروں، تمام پریشانیوں کا تریاق ہے، ان کا توڑ ہے، ان کی ریمیڈی ہے. دنیا میں انسان کو کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی صدمہ لاحق ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ذہن میں آخرت کی فکر بھی موجود ہے تو ساری پریشانیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں، سیکنڈری ہو جاتی ہیں، ثانوی ہو جاتی ہیں، یہ سوچ کر کہ انشاءاللہ آخرت میں ان سب کا اجر ملے گا. اور انسان پرسکون ہو جاتا ہے کہ دنیا کے غم، دنیا کی فکریں اس کا نروس بریک ڈاؤن، اس کو نفسیاتی مریض نہیں بناتی، اس کے اعصاب شل نہیں کرتی. تو بتائیں دنیا کی فکریں یا دنیا کے غم ہیں ہی کیا ہمارے پاس؟ شادی کا نہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا، طلاق ہو جانا، بچے فوت ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یہی ہے نا دنیا کی فکریں تو ہماری. لیکن اگر ان فکروں کے ساتھ آخرت کی فکر لاحق ہو جائے تو یہ ساری فکریں جو ہے نا یہ آخرت کے لیے انویسٹمنٹ بن جاتی ہیں. جو دنیا میں ہاتھ میں نہیں آیا یا جو دنیا میں ہاتھ سے چلا گیا وہ ضائع تو نہیں ہو رہا، پھر آخرت میں مجھے مل جائے گا. تو ایک آخرت انشاءاللہ. کی فکر انسان کو دنیا کی فکروں سے نجات دلا دیتی ہے کہ دنیا کا کوئی غم نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ ان کی دنیا بنا دی، اور آخرت میں تو وہ نیک لوگوں میں شامل ہی ہوں گے. تو اگر ہم بھی اپنا نصب العین وہی بنا لیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا نصب العین؟ اللہ کو خوش کرنا. تو ہم بھی اگر ہماری زندگی کا مقصد یہ بنا لیں کہ مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، پھر یقین مانے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائے گی انشاءاللہ. آیت 123 میں فرمایا کہ تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی دو، ہجرت کرو، جہاد کرو تو انشاءاللہ اچھا انجام نصیب ہوگا. ماں کانا، جب یہ دو لفظ ساتھ آتے ہیں نا تو اس سے مراد ہے کہ یہ ان کے شایان شان نہیں تھا. اٹ واز ان لائکلی، ان کو زیب نہیں دیتا تھا. اٹ واز ناٹ بی فٹنگ ود ہم کہ وہ شرک کریں. یہ مقام نہیں تھا ان کا کہ وہ شرک کریں. آیت 124
यहाँ से जो है ना बात का रुख बनी इसराइल की तरफ फेरा जा रहा है। पीछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी। दीन इब्राहिमी में भी जो दिन इबादत के लिए मोहतरम था वो जुमे का ही दिन था, लेकिन जैसे कि यहूदियों को तो कट हुज्जती करने की हिदायत थी, उनकी तो आदत थी ना, बहुत इफ्स एंड बट्स करते रहते थे, तो उन्होंने जुम्मे के दिन को पसंद नहीं किया। इसरार कर करके उन्होंने अपने लिए हफ्ते का दिन जो है ना वो अलॉट करवाया, मुख्तस करवाया, खास करवाया। अब जब उन्होंने इस तरह से बहस मुबाहिसे के बाद ये हफ्ते का दिन जो है ना खास करवाया, तो अल्लाह ताला ने उनको ये दिन दे तो दिया, लेकिन फिर ये हुआ कि हफ्ते के अहकामात जो है ना वो जुम्मे के अहकामात के मुकाबले में बहुत सख्त थे। तो फरमाया कि उन्होंने खुद ही वो दिन पसंद किया और फिर खुद ही उसकी पाबंदी ना कर सके। अब क्या क्या इख्तलाफात हुए वो तो एक अलग ही कहानी है। उनके स्कॉलर्स ने मजीद पाबंदियां सख्त कर दी, जैसे उन्हें हफ्ते वाले दिन काम करने की इजाजत ना थी, है ना, कोई काम नहीं कर सकते थे वो। अब काम की तारीफ, काम की डेफिनेशन क्या होगी? मतलब अगर किसी को किसी के दांत नहीं है और वो नकली दांत लगाता है, तो क्या ये भी काम में शुमार होगा? मतलब इतना वो बाल की खाल निकालते थे, जिससे इनकी शरीयत और उनके लिए मुश्किल होती गई। तो अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने इस तरह से इख्तिलाफ करके हफ्ते के दिन की पाबंदी को मेंटेन नहीं किया। अब रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उनके दरमियान फैसला चुका देगा। तो हमारे बला हम तफसील यही मुकम्मल करते हैं अपनी। नेक्स्ट वीक जो है वो मुहर्रम की 8 तारीख होगी, तो वो सिग्नल्स वगैरह का बहुत इशू रहता है, तो हमारी क्लास नहीं होगी। इसके बाद वाले वेडनेसडे को इंशाल्लाह फिर हम खास रखेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवाना, मुझे आपसे ना कुछ पूछना था। जी बोले। मैं ये पूछना चाह रही हूँ रिजवाना कि अगर किसी का मतलब कि निकाह के बाद रुखसती से पहले डाइवोर्स हो जाती है, तो उसकी कोई इद्दत वगैरह है? नहीं, निकाह कंफर्म? रुखसती नहीं हुई है, सिर्फ निकाह हुआ है और डिवोर्स हो गई है। जी जी। तो फिर इद्दत तो नहीं है उस पर। अच्छा, हम्म, ठीक है, बस यही पूछना था मुझे। शुक्रिया। ठीक है। और कोई किसी का? चलो, जो इससे पहले हमने सूरह हिजर की थी, उसके भी सवालात जो है वो आपको बताए थे, लेकिन फिर वो रह गए, मैं पोस्ट नहीं कर सकी थी, सिर्फ आपको ऐसे शायद बता दिए थे मैंने। और अब ये सूरह नहल भी हमारी इख्तिताम पजीर हो रही है, लेकिन अभी कुछ आयात रहती हैं, तो इसके भी सवालात हैं। आप लोग में से कितने लोग होते हैं कि कुछ तफसीर जो है वो नोट डाउन करते हैं या सिर्फ सुन ही रहे होते हैं? तफसीर के पॉइंट्स जो नोट डाउन कर रहे होते हैं आप, या सिर्फ सुन रहे होते हैं? कि मैं तो नोट डाउन करती हूँ। जी नहीं, मैं तो आपका ना बयान सिर्फ सुनती हूँ। ठीक है, नोट चलो डाउन भी करते हैं, सुनते भी हैं। सही। कोशिश होगी कि सूरह हिजर तो अब 2-3 क्लासेस के बाद हमारी सूरह नहल की हो गई है ना, तो सूरह हिजर और ये बाकी और भी जितने रहते हैं उसका मैं जितना जल्दी हो सके वो अपलोड हों वहाँ पे यूट्यूब पे, फिर आप सुने और फिर इसके बाद हम क्लास में डिस्कशन करें उन सवालात का।
کیونکہ علم کو بار بار دہراتے رہنا چاہیے، تب کہیں جا کے وہ ذہن نشین ہوتا ہے. جب ذہن نشین ہوگا تو پھر کسی طرح سے عمل میں ظاہر ہوگا، ہے نا. انشاءاللہ. جی کوشش ہوتی ہے اگر سوالات ڈال سکی ٹھیک ہے، ورنہ پھر جب اپلوڈ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم ایک دفعہ کلاس ڈسکشن رکھ لیں گے ان سوالات کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. چلیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش آباد رکھے. جزاک اللہ. صحیح.